الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین اور معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین کا ہم پر کرم بے پناہ ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 ہے، 70 پر 9۔ پروردگار فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کا کچھ حصہ، فَتَحَجَّدْ بِهِ، اے میرے محبوب آپ تہجد میں گزاریے، نافلۃ لک، یہ نماز آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک، عن قریب امید ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو فائز کرے گا ایک مقام پر، اور وہ مقام محمودہ، مقام محمود ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دیا ہے۔ نماز تہجد نفل نماز ہے، ہم مسلمانوں کے لیے، ہم امتیوں کے لیے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نماز تہجد فرض کے قائم مقام تھی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان 5 نمازوں کے علاوہ نماز تہجد بھی فرض تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کی وجہ سے آپ کو تہجد کا حکم دیا گیا۔ ویسے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے نماز تہجد کا حکم یا قیام اللیل کا حکم یوں دیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھ لینے والے میرے محبوب آپ رات تھوڑی دیر نماز میں کھڑے ہو جائیے۔ تو تہجد کا معنی ہے سو کر جاگنا۔ تو سو کر جاگنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز تہجد کہا جاتا ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اگر کوئی آرام کر لے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، پھر اس کے بعد اٹھے اور نماز تہجد ادا کرے۔ کچھ دیر نیند لگی، 2 منٹ بھی نیند لگ گئی، پھر آنکھ کھل گئی تو اس کے حق میں تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ تہجد کا وقت کب ہے، اور چند لوگوں نے اپنے طرف سے تہجد کا وقت مقرر بھی کر لیا ہے کہ رات کے 2 بجے تہجد ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے 3 بجے ہوتی ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ تہجد کا وقت نماز عشاء ادا کرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ کچھ نیند لے لی جائے۔ جب نیند ہو جائے گی تو تہجد کا وقت، مثلا کسی نے نماز عشاء 8 بجے ادا کی، 8:15 تک نماز عشاء سے فارغ ہو گیا، 8:15 کے بعد سو گیا،
8:15 سے 8:20 تک 5 منٹ سویا، پھر 8:20 کو آنکھ کھلی تو اس کے حق میں تہجد کا وقت 8:20 کو شروع ہو گیا۔ یہ ضروری نہیں کہ رات کے 1 بج جائیں یا 2 بج جائیں۔ ویسے عموماً لوگ رات کے کھانے سے، نماز عشاء سے فارغ ہو کے سو جاتے ہیں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے سوتے ہیں۔ یوں سمجھیے 10 بجے سو گئے تو 11، 12، 1، 2 تک سوتے ہیں۔ 2 بجے آنکھ کھلتی ہے، اٹھتے ہیں تو ان کے حق میں وہ تہجد کا وقت ہوگا، کیونکہ آنکھ لگنے کے بعد آنکھ ان کی کھلی ہی 2 بجے، تو ان کے حق میں وہ تہجد کا وقت ہوگا۔ اگر تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے یہ سوال کیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد جب نیند لگے، نیند لگ کر بیداری ہوتے ہی، نیند ختم ہوتے ہی تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، اور نیند کی کوئی مقدار نہیں ہے، 1 منٹ کے لیے بھی نیند لگ جائے تو وہ نیند ہی ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تہجد کا حکم دیا، اور نماز تہجد ایک ایسی خصوصی عبادت ہے کہ دنیا کے سارے لوگ سو جاتے ہیں، اور تہجد گزار اس وقت اپنے مولا کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز تہجد کا حکم دیا، اسی لیے ہمارے لیے یہ نماز نفل نماز ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز تہجد ادا کرتے تھے، اس لیے اگر ہم بھی نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو اس کو سنت کہنا بھی غلط نہیں ہوگا، مگر یہ سنت مؤکدہ کی طرح نہیں ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ کا چھوڑنا گناہ ہے، جان بوجھ کر وقت کے ہونے کے باوجود چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے، مگر نماز تہجد کا چھوڑنا ایسا نہیں ہے۔ نماز تہجد کو چھوڑنا گویا ایک نفل نماز کے چھوڑنے کے برابر ہے، مگر یہ نماز بڑی فضیلتوں کی حامل ہے۔ نماز تہجد جو ادا کر لیتا ہے اس کے چہرے پہ عجیب نورانیت آ جاتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ اے مومنو، سلام کو عام کیا کرو، افشوا السلام، ہر ایک کو سلام کرو، رشتہ دار رہے یا اجنبی رہے، تمہاری پہچان کا رہے یا نیا مومن تمہارے سامنے آ جائے، سب کو سلام کرو، سلام پھیلاؤ۔ وَأَطِعْمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ۔ کوئی بھی کھانے کا ضرورت مند آ جائے، محتاج، مسکین، یا کوئی مہمان تمہارے گھر میں آ جائے تو اسے کھلاؤ۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، رات کا وقت نماز ادا کرو۔ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نماز تہجد کا حکم دیا۔ تہجد فعل امر ہے، فتہجد بہی، رات میں آپ نماز ادا کیجئے۔ اور رات میں کب ادا کی جائے؟ پروردگار عالم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا اور کہا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کا کوئی بھی حصہ۔ اب رات کب شروع ہوتی ہے؟ ویسے تو رات غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے، مگر نماز تہجد کے اعتبار سے رات نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد سے صبح صادق تک تہجد کا وقت رہتا ہے، تو اس دوران ایک شخص سو جائے، سو کر جاگے تو اس کے حق میں تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ نافلۃً لک، نافلۃً کا معنی ہے ایڈیشنل، ایکسٹرا، زائدۃً۔ تو یہاں نافلہ اس نفل کے معنی میں نہیں ہے جو ہماری اصطلاح میں ہے۔
فرض سنت کے بعد جس نماز کا درجہ ہوتا ہے اسے ہم نفل نماز کہتے ہیں۔ اب یہاں نافلتاً لغوی معنی میں ہے، نافلتاً کا معنی ہے زائدتاً، یعنی اے میرے پیارے محبوب، دیگر بندوں کے لیے تو 5 نمازیں فرض ہیں، مگر آپ کے لیے یہ نماز ایک زائد نماز ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے کہا عسا، امید ہے۔ جب پروردگار کہہ دے امید ہے تو وہ امید شک والی امید نہیں ہوتی بلکہ یقین والی امید ہوتی ہے۔ اگر انسان کہے امید ہے کہ میں پہنچ جاؤں گا تو اس میں شک کی گنجائش ہے کہ پہنچ بھی سکتا ہے، نہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ اگر اللہ کہہ دے کہ امید ہے تو وہاں امید شک سے خالی امید ہے، یقین سے بھرپور امید ہے، کیونکہ کہنے والا پروردگار ہے جو کہ قادر مطلق ہے۔ اگر بندہ کہے تو ضرور اس میں شک کی گنجائش ہے، کیونکہ بندہ عاجز محض اور مولا تعالیٰ قادر مطلق۔ عسا ان یبعثک، امید ہے یعنی یقین ہے کہ آپ کو کھڑا کرے گا، آپ کو کھڑا کرے گا رب کا، آپ کا پروردگار۔ ایک مقام پہ آپ کا پروردگار آپ کو لا کر فائز کر دے گا۔ وہ مقام مقاماً، ایسا مقام ہے محموداً، جو حمد کے قابل مقام ہے، یعنی ایسا مقام ہے جس کی تعریف کی جائے، ایسا مقام ہے جو قابل تعریف ہے۔ تو محموداً صفت ہے مقام کی، مقام موصوف ہے اور محمود اس کی صفت ہے۔ تو محمود کا معنی جس کی تعریف کی جائے۔ تو جب مقام محمود ہو گیا، جب مقام تعریف کیے جانے والا ہو گیا، محمود ہو گیا، تو جو مقام کو دیکھے گا وہ حامد بن جائے گا، یعنی ہر ایک کی زبان پر اس مقام کی حمد جاری ہو جائے گی۔ مقام کی حمد در حقیقت صاحب مقام کی حمد ہے، اور صاحب مقام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ہی مقام محمود کے حقدار، مستحق، اس منصب پر فائز ہونے کے قابل، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ نے کہا کہ ان یبعثک ربک، آپ کا رب آپ کو وہاں پہنچائے گا، وہاں مقرر کرے گا، وہاں کھڑا کرے گا، وہاں بٹھائے گا، یعنی وہ مقام آپ کے لیے بنایا گیا ہے، وہ مقام آپ کے لیے بنایا گیا ہے، دوسرے کے لیے وہ مقام نہیں ہے۔ تو اس مقام کا وصف اللہ نے بتایا، اس مقام کا علم یا اس کا کوئی نام اللہ نے نہیں بتایا بلکہ اس کی صفت بتا دی۔ وہ صفت کیا ہے؟ محموداً، سب اس مقام کی تعریف کریں گے۔ اور محمود کا یہ معنی بھی ہے کہ جو لائق حمد ہو، جو تعریف کے قابل ہو، تو وہ مقام ہی تعریف کے قابل رہے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں محشر کے دن ایک جھنڈا دیا جائے گا، اس جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد، حمد کا جھنڈا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، وآدم ومن سواہ تحت لوائی، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جتنے انبیاء ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ تحت لوائی، میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا۔ ذرا اس بات پہ توجہ دیجئے، غور کیجئے، جھنڈا نبی کے ہاتھ میں ہوگا، جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد۔ عربی میں
لوا جھنڈے کو کہتے ہیں، لواء الحمد، حمد کا جھنڈا، تو جھنڈے کے نیچے انبیاء ہوں گے کا مطلب جھنڈے والے کے ماتحت سارے انبیاء ہوں گے، اور وہ جھنڈے والے آقا، لوا والے آقا، صاحب اللواء کون ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ تو مقام محمود، لواء الحمد، اور حضور کی زبان پر حمد باری تعالی جاری ہوگی، اور حضور کا نام اسم گرامی محمد، حضور کا نام اسم گرامی احمد، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھنے والی ہر چیز میں حمد ہی حمد ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا جانے والا قرآن، یہ قرآن بھی لفظ الحمد سے ہی شروع ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کرے گا۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شفاعت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت عطا کی جائے گی وہ شفاعت کبریٰ ہے، شفاعت عامہ ہے۔ شفاعت کبریٰ بڑی شفاعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نبیوں کو بھی شفاعت کا اختیار دیا جائے گا، شہداء کو اختیار دیا جائے گا، علماء کو اختیار دیا جائے گا، مگر وہ ساری شفاعتیں حضور کی شفاعت کے مقابلے میں چھوٹی شفاعت ہے، یعنی انہیں ایک حد تک شفاعت کا اختیار دیا جائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی حد تک شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ تو آپ کی شفاعت شفاعت کبریٰ، بلکہ آپ کو بغیر کسی تحدید کے، وداؤٹ اینی لمیٹیشن، بغیر کسی لمٹ کے شفاعت کرنے کا حق دے دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت شفاعت عامہ ہوگی، ایسی شفاعت عامہ ہوگی کہ آپ بڑے بڑے مجرموں کی شفاعت کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے بڑے بڑے گناہوں کے مرتکبین کے لیے، الکبائر، الکبائر کا معنی بڑے گناہ، اہل کبائر بڑے گناہ کرنے والے گنہگار، ایسے لوگوں کے لیے بھی میری شفاعت ثابت ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور ہم اذان کی دعا میں عرض کرتے ہیں وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی سیدنا محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا۔ حدیث پاک کے اندر جو دعا ہے اس دعا میں ایک دو الفاظ کا اضافہ ہو گیا ہے اس دعا میں، مگر وابعثہ مقاما محمودا یہ وہ الفاظ ہیں جو حدیث پاک میں موجود ہیں کہ امتی اذان سن کر یوں عرض کرے کہ اے پروردگار تیرے محبوب کو مقام محمود پر قائم کر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے وعدہ کر دیا، جب اللہ نے وعدہ کر دیا کہ اے محبوب میں آپ کو مقام محمود پہ فائز کروں گا، تب امتی کی اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ ہم دعا کرنے سے حضور کو مقام ملے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اے نبی کے غلاموں تم نبی کی غلامی کا ثبوت دو کہ اے پروردگار تو دینے ہی والا ہے، مگر ہم کو مانگنے والوں میں شامل کر لیں کہ ہم نے نبی کے لیے مقام شفاعت کو طلب کیا ہے، ہم طلب نہ کریں تب بھی انہیں ملے گا،
مگر ہم طلب کر لیں گے تو کل میدان محشر میں دامن مصطفیٰ کو پکڑ کر عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے یہ مقام ملے، اس کی آرزو ہم نے کی تھی، ہم نے دعا مانگی تھی، تو ہمیں شفاعت طلب کرنے کا ایک موقع، ایک بہانہ مل جائے گا۔ تو بہرحال مقام محمود یہ شفاعت کا مقام ہے۔ حشر کا میدان گرم ہو جائے گا، لوگ پسینے میں ڈوبے رہیں گے، کانوں تک پسینے میں ڈوبے رہیں گے۔ اب لوگ مدد حاصل کرنے کے لیے نبیوں کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، مدد کا مطلب شفاعت کی گزارش کریں گے، آپ شفاعت کیجئے، آپ شفاعت کیجئے۔ تو ہر نبی یہی کہے گا کہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ نفسی کا مطلب میری جان، میری جان، یعنی مجھے میری جان کی فکر ہے، مجھے میری جان کی فکر ہے کہ میں کیسے بارگاہ خداوندی میں حاضری دوں۔ اذهبوا الی غیری، مجھے چھوڑو میرے غیر کے پاس جاؤ، مجھے چھوڑ دو، کسی اور کے پاس جاؤ۔ ہر ایک سے یہی جواب ملے گا۔ تو تمام نبیوں کا چکر کاٹ کر بالآخر محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے تو حضور کا جواب بالکل الگ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، انا میں، لہا اس کے لیے، لہا کا مطلب للشفاعت، یہ ہا کی ضمیر شفاعت کی طرف لوٹتی ہے۔ انا لہا، میں اس کے لیے ہوں، یعنی شفاعت کے لیے ہوں، وہی میرا کام ہے، وہی میرا منصب ہے۔ دیکھیے آپ کسی آفس کو جاتے ہیں، جانے کے بعد آپ کو کچھ کام ہے، وہاں پہ پیسہ جمع کرنا ہے، تو آپ کسی کاؤنٹر پہ گئے تو اس نے کہا میرا وہ کام نہیں، ادھر جاؤ، ادھر گئے، اس نے آخر صحیح کاؤنٹر پہ آپ چلے گئے تو اس کے پاس جائیں گے تو آپ کہے گا کہ ہاں میں وہی میرا منصب ہے، وہی میرا کام ہے، لاؤ پیسے میرے پاس جمع کر دو۔ تو لوگ کئی نبیوں کے پاس جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کیوں حضور کے پاس نہیں جائیں گے؟ اب تو ہم حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور ہی شفاعت کریں گے، مگر اس دن یہ بھول جائیں گے، اس دن محدثوں کو بھی یاد نہیں رہے گا، سب کے سب آدم علیہ السلام ہی کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کا خیال آئے گا، وہ کیسے بھولیں گے؟ اس کا ایک نمونہ اللہ دنیا میں دکھاتا ہے کہ ایک روزے دار، پابندی سے روزہ رکھنے والا روزے دار کبھی کبھار روزے کی حالت میں کسی ہوٹل میں جا کے کھا لیتا ہے، یا کہیں پھل کا رس دیکھ کر خریدتا ہے، پی لیتا ہے، یا کبھی اپنے گھر ہی میں کھانا نکال کے کھا لیتا ہے، بالکل اسے یاد نہیں رہتا۔ تو جب دنیا میں تمہاری بھول کا عالم ہے تو عقبہ میں تمہاری بھول کا عالم کیا ہوگا؟ وہاں کیسے یاد رکھیں گے؟ تو کئی نبیوں کے پاس جا کر حضور کے پاس آنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بار ہی نبی کے پاس آ جائیں گے تو نبی کی شفاعت کی جو حیثیت ہے، جو عظمت ہے، وہ مکمل طور پر واضح نہیں ہوگی۔ کئی نبیوں کے پاس جا کر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا کام کہیں بنتا نہیں ہے، کہیں بنتا نہیں، کہیں بنا نہیں۔ اس کے بعد حضور کے پاس آئیں گے اور کام بن جائے گا، تب انہیں مکمل طور پر احساس ہو جائے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جو شفاعت کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب شفاعت کو کھولنے والے، حضور
شفاعت کر دینے کے بعد ہی دیگر انبیاء کو شفاعت کرنے کی ہمت بھی آئے گی، شفاعت کرنے کی اجازت بھی ملے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے قریب آئیں گے اور عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور سجدے میں جو بھی کہیں گے خدا ہی جانے۔ اپنی امت کے لیے شفاعت کی اجازت طلب کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حمد باری تعالیٰ کے الفاظ ہوں گے تو ان لفظوں کے ساتھ امتی امتی کے الفاظ بھی ہوں گے۔ یا ربی امتی ہے زبان حضور پر، یا ربی امتی ہے زبان حضور پر، ہیں سجدہ ریز عرش معلیٰ کے سامنے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھیں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے، اور وہ تعریف ایسی نرالی ہوگی جسے نہ کسی نبی نے سنا ہوگا نہ فرشتے نے سنا ہوگا۔ تو حضور اللہ کی تعریف کریں گے اور سب کے دلوں میں، سب کی زبانوں پر حضور کی تعریف جاری ہو جائے گی کہ کیسی تعریف کر رہے ہیں، یہ کس شان کی تعریف کر رہے ہیں، کیسے کیسے اوصاف یہ بتا رہے ہیں۔ تو پھر جب سجدہ طویل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب سے کہے گا کہ یا محمد ارفع راسک، اے محمد تمہارا سر اٹھاؤ۔ وہ پروردگار جس نے ہر بندے کو کہا کہ سجدے میں سر جھکا، مگر وہاں پہ اپنے محبوب سے کہے گا کہ سجدے سے سر اٹھا۔ ہر ایک کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اسجد سجدہ کر سجدہ کر، مگر نبی کو حکم دے گا ارفع راسک، تم سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ قل تسمع سل تعطا، بولیے، قل بولیے اے میرے نبی۔ قرآن میں کئی جگہ قل کا لفظ آیا ہے، اے نبی آپ بولیے، اے نبی بولیے۔ تو وہی لفظ قل وہاں پر پروردگار اپنے نبی سے کہے گا کہ قل کہیے، تسمع آپ کی بات سنی جائے گی، سل پوچھئے، تعطا آپ کو دیا جائے گا، اشفع شفاعت کیجئے، تشفع آپ کی شفاعت منظور کی جائے گی۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پکارے گا کہ یا محمد اے محمد، یہ محمد حضور کا محض نام نہیں ہے بلکہ حضور کی صفت ہے، اس میں صفت ہے حضور کا۔ محمد کا معنی پیکر محاسن، یعنی وہ ہستی جس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، جس کے اندر کمالات ہی کمالات ہیں، وہ ہستی جس کو خدا نے ہر نقص اور ہر عیب سے پاک بنایا ہے، کسی قسم کا نقص اس ہستی کے اندر نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ کی شان دیکھو کیا نرالی ہے، نقائص کے شوائب سے بھی ان کی ذات خالی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پکارے گا کہ یا محمد اے محمد، اور جو مقام حضور کو اللہ دے گا وہ مقام محمود، جو جھنڈا حضور کے ہاتھ میں رہے گا اس جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم تمام بلاؤں، مصیبتوں، آفتوں، بیماریوں، کمزوریوں اور پریشانیوں کو ہم سے دور فرما، ہمیں تیری عبادت کا ذوق نصیب فرما۔ محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے، ہم سب کو شفیع المذنبین محمد عربی
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔